سے میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں۔ حالانکہ اس ہال میں بیٹھے ہوئے تقریباً میر صاحب تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ کو پہچانتے تو ہیں ہی، اور آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کس کی حمایت میں ہیں، کس کے خلاف ہیں، آپ سے زیادہ ان سب کو معلوم ہے۔ اچھا، بالکل۔ لیکن ہم نے سوچا اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے کہ ہم جہاں ادب کی بات کر رہے ہیں، لٹریچر کی بات کر رہے ہیں، وہاں کیوں نہ اس کو صحافت سے جوڑا جائے۔ اور پچھلے دو دنوں میں اور آج بھی آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے ILF کے اندر جوڑنے یا الگ سے باؤنڈری لائن کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے صحافت اور ادب کے مابین۔ کیا کوئی ایک منزل ہوتی ہے جہاں صحافت ختم ہوتی ہے اور ادب شروع ہوتا ہے؟ یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ادب اور صحافت مل بیٹھ کے بھی کوئی بات کر سکتے ہیں؟ از دیر اے کامن گراؤنڈ؟ اسی حوالے سے ہم نے ایک ایسی شخصیت کا چناؤ کیا، حامد میر صاحب کا، کہ جن کو ورثے میں وارث میر صاحب ان کے والد کی طرف سے صحافت بھی ملی، کتاب دوستی بھی ملی، ادب بھی ملا۔ تو ہم نے سوچا کہ آج ان سے کچھ ان کی کہانی آپ کے سامنے انفولڈ کی جائے، اور میرا خیال ہے گفتگو کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ وارث میر صاحب کی وراثت میں حامد میر کو کتاب دوستی کے علاوہ بھی کچھ ملا۔ دیکھیے پہلے تو میں آپ کو یہ ذرا تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ادب اور صحافت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ ایسے کہ کیونکہ یہاں پہ نوجوان بہت زیادہ ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی ایک چھوٹی سی مثال سے کہ فیض احمد فیض ایک بہت بڑے شاعر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، سب ان کو ایک شاعر کے طور پر جانتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت بڑے صحافی بھی تھے، وہ پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر بھی تھے، اور جب وہ ایڈیٹر تھے تو ان کے جو ایڈیٹوریلز تھے وہ اتنے ہی زوردار ہوتے تھے جتنی ان کی شاعری ہوتی تھی۔ میں آپ کو ایسے بہت سے جرنلسٹ جو ہیں ان کا نام بتا سکتا ہوں جو کہ شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، ابھی بھی ہیں، تو اور وہ افسانہ نگار بھی ہیں۔ لیکن آج کل کی جو صحافت ہے وہ اس میں افسانہ نگاری بڑھ گئی ہے، حقائق نگاری کم ہو گئی ہے، تو اس لیے تھوڑے سے پرابلمس بھی ہیں۔ لیکن جو سوال آپ نے مجھے کیا، میں نے تو جب ہوش سنبھالا تو میرے ارد گرد کتابیں تھیں، اور میرے جو دادا تھے وہ شاعر تھے، اور شاعری وہ زیادہ کرتے تھے فارسی میں، پرشین لینگویج کے وہ شاعر تھے، تو ان کی جو شاعری ہوتی تھی وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، تو ان کو سمجھنے کے لیے میں بڑی کوشش کرتا رہتا تھا کہ یہ کیا لکھتے ہیں، یہ زبان جو لکھتے ہیں یہ ہے تو ویسی زبان جیسی میں اسکول میں پڑھتا ہوں، حالانکہ ان کی مادری زبان فارسی نہیں تھی۔ نہیں، ان کی مادری زبان فارسی نہیں تھی، جس طرح کہ علامہ اقبال کی بھی مادری زبان فارسی نہیں تھی، لیکن وہ فارسی کے بڑے اچھے شاعر تھے۔ تو اس سے مجھے تھوڑی سی رغبت پیدا ہوئی لٹریچر کے ساتھ، اور پھر کتابیں بہت ہوتی تھیں، تو یہ جو کتاب کے ساتھ رشتہ ہے نا، یہ یا تو آپ کی جو درسگاہ ہوتی ہے وہاں پہ مضبوط ہوتا ہے، یا آپ کے گھر پہ مضبوط ہوتا ہے، تو میرا ذرا ڈبل رشتہ مضبوط ہو گیا۔ تو کیا آپ کے والد نے کیا ایک دن بلایا، آؤ حامد بیٹا ادھر بیٹھو، یہ کتاب ہے، اس کو پڑھو، اور یہ میری لائبریری ہے، آج تم پہ یہ میں کھول رہا ہوں؟ کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا؟ پہلی کتاب کون سی پڑھی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ پہلی کتاب جو ہے نا وہ ایسے تھی کہ میں سیکنڈ کلاس میں تھا، دوسری جماعت میں، تو میں نے ایک دن نوٹس کیا کہ میرے ساتھ میرے ڈیسک پہ میرے ساتھ جو میرا کلاس فیلو تھا، وہ ٹیچر جو ہے وہ ہمیں میتھمیٹکس پڑھا رہی تھی، تو وہ جو ہے نا اپنے بیگ میں سے کتاب نکال کے نا تو چوری چوری وہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ تو جب بریک ہوئی تو میں نے اس کو پوچھا یہ کون سی کتاب ہے، تو اس نے نا مجھے ایسے کر کے دکھایا، تو وہ کتاب کا نام تھا ٹارزن کی واپسی۔ تو میں نے کہا اچھا یہ ٹارزن کے بارے میں کتاب ہے؟ وہ چھوٹی سی کتاب تھی، پاکٹ بک نہیں ہوتی جو ہم نے بھی پڑھی بچپن، آپ نے بھی پڑھی ہے نا؟ تو میں نے کہا یار یہ تم نے اگر پڑھ لیا تو مجھے بھی دے دو۔ اس نے کہا میں تمہیں کل دوں گا۔ اگلے دن اس نے مجھے وہ دی، ٹارزن کی واپسی۔ میں بھی اب گھر گیا، میں بھی کتاب کھول کے پڑھ رہا تھا، تو
رات شام کو میرے والد صاحب آئے تو انہوں نے دیکھا میں کتاب پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے نہیں پوچھا یہ کون سی کتاب ہے، لیکن وہ نا گھوم کے گئے، اینگل بنایا اور انہوں نے ایسے کر کے دیکھا یہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے، تو ان کو پتہ چل گیا، کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن انہوں نے مجھے پوچھا کہ وہ جو آپ کتاب پڑھ رہے تھے اس کا کیا نام تھا؟ میں نے کہا ٹارزن کی واپسی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیسی لگی آپ؟ میں کہا بہت اچھی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، ہوگا اچھا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک پیکٹ تھا ان کے پاس، شاید وہ اسی دن کتاب خرید کر لائے تھے، وہ نکالی تو وہ انہوں نے کتاب مجھے دی، اسی سائز کی تھی، چھوٹی سی، وہ تھی ٹیپو سلطان۔ تو انہوں نے مجھے صرف اتنا کہا کہ یہ ٹارزن جو ہے نا یہ ایک خیالی کردار ہے اور یہ ٹیپو سلطان ایک اصلی کردار ہے، تو یہ بھی آپ نے وہ پڑھ لیا، اب یہ بھی پڑھ لو۔ میں چلا گیا کتاب لے کے، میں نے اس کو پڑھا تو مجھے وہ کچھ زیادہ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ ذرا تھی نا جو ٹارزن والی کتاب، وہ دوسری تیسری جماعت کے بچے کو سمجھ آ رہی تھی، زبان وہ استعمال۔ وہ جو ٹیپو سلطان والی کتاب تھی وہ شاید 9th یا 10th جماعت کا جو بچہ ہے اس کو صحیح سمجھ آیا تھی، میں تیسری جماعت میں تھا، لیکن پھر بھی میں نے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پڑھ لی۔ اب جب ہو گئی کتاب، میں نے پڑھ لی تو والد صاحب نے بلا لیا، کیا سمجھ آئی تمہیں؟ میں نے کہا جی بس یہ کوئی آدمی تھا تو یہ بس لڑتے لڑتے مر گیا بس۔ انہوں نے مجھے پھر خود بتایا کہ یہ کتاب میں کیا ہے، یہ تو مجھے کچھ سمجھ آئی۔ پھر دوبارہ پڑھی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا دوبارہ پڑھو۔ جب میں نے دوبارہ پڑھی تو مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کیا آدمی تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح مجھے انہوں نے میرا کتاب کے ساتھ رشتہ مضبوط کیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کیونکہ یہاں پہ نوجوان ہیں تو پھر جب آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو پھر آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، آپ ہر طرح کی کتاب جو بھی مل جائے وہ پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ کیا پڑھنا چاہیے ایسا؟ میرا ہم خیال آج کل لفظ سنتے کوالٹی ریڈنگ، کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا، یہ فرق واضح ہونا چاہیے۔ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آج کل تو میں ویسے آپس کی بات ہے کہ پولیٹکس اور ہسٹری پہ زیادہ کتابیں پڑھتا ہوں، کیونکہ بایوگرافیز جتنی بھی ہیں وہ ساری پڑھ لی ہیں۔ تو اب یہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، شاید یہ لکھیں گے بایوگرافیز تو وہ ہم پڑھیں گے اگر ہم زندہ رہیں، لیکن آج کل ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک ادھر لانچنگ سیریمنی ہوئی ہے کتاب کی، ریزیلینٹ پاکستان، اس میں مشاہد صاحب کو، تو میں نے وہ کتاب کا جو ٹائٹل ہے اس نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا، ریزیلینٹ پاکستان۔ اسپیشلی گیا اور میں نے دیکھا سنا کیا ہے، ہو سکتا ہے ابھی میں واپسی پہ وہ کتاب لے لوں، خرید لوں گا۔ ایک آپ نے میرے ساتھ عام تاثر یہ ہے کہ حامد میر ہے کہ ہمارے جو یہ پولیٹیکل شوز کے جو اینکرز ہوتے ہیں، ان کا تو اوڑھنا بچھونا ہی سیاست ہے، اچھا جی سماج یا انٹرٹینمنٹ یا انٹرٹینمنٹ ریڈنگ سے یہ دور ہے، فکشن سے یہ جو کہتے ہیں 2+2 4 ہے یا 2+2 7 ہے۔ ہمیں یہ بتاؤ کیا آپ اسی طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں یا آپ نے کبھی انٹرٹینمنٹ، فکشن، رومانٹک، شاعری کتابیں بھی پڑھی؟ میں تو زیادہ تر جو ہے وہ لٹریچر جو ہے نا، ادبی کتابیں زیادہ پڑھتا ہوں۔ مثلاً ابھی یہاں پہ شاید اس کی لانچنگ سیریمنی ہے، اصغر ندیم سید صاحب کی کتاب ہے جہاں آباد کی گلیاں، جی آج صبح ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، ہو گئی ہے میرا خیال ہے ہو گئی ہے۔ اچھا، میں نے وہ کتاب میرے قابو آ گئی جب ابھی وہ مارکیٹ میں نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ عموماً آپ کے قابو میں وہی چیزیں آ جاتی ہیں جو ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی۔ جی، یہ آپ اس طرف نہ نکلیں، میں اسی طرف، وہ اس لیے کہ پھر بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ تو دیکھیے وہ ایک کتاب ہے، بظاہر ایک ناول ہے، لیکن اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ آج کے پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں یہ اس کی کہانی ہے، حالانکہ وہ آج سے 40 سال پہلے کے حالات ہیں۔ اچھا، اس میں انہوں نے بڑا ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ بظاہر وہ فکشن ہے لیکن اس کے کچھ کریکٹرز جو ہیں ان کے نام اصلی ہیں۔ مثلا جنرل ضیاء کا نام ہے اصلی، اس میں بے نظیر بھٹو کا نام ہے اصلی، حبیب جالب کا نام ہے اصلی، فیض احمد فیض صاحب کا نام ہے اصلی، اسی طرح بہت سے لوگ ہیں۔
اور وہ لندن کے بارے میں ہے. لندن میں یہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں, پاکستان کی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں چودھری شجاعت حسین صاحب بھی ہیں, لیکن ان کا پورا نام نہیں لکھا ہوا, صرف چودھری صاحب لکھا ہوا اور انڈرسٹوڈ ہے. اور اس وقت بھی چودھری صاحب جن لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے وہ آج بھی ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. پرویز لائی صاحب ذرا لائن سے ہٹ گئے, خراب ہو گئے. تو اب دیکھیں نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصغر ندیم سید نے بطور ایک رائٹر ایک ناول لکھا ہے, یہ ناول ہے, لیکن اس ناول کے ذریعے انہوں نے آپ کو 40-50 سال پہلے کے پاکستان کی تاریخ بھی بتا دی ہے اور آج کے پاکستان کے مسائل بھی آپ کو بتا دیے. ٹھیک, تو یہ ایسی کتاب جب میں پڑھوں گا تو اس سے مجھے تھوڑی سی انگیخت ملے گی, تھوڑی سی مجھے جو ہے نا وہ ایک ارج پیدا ہوگی مجھ میں, ایک یہ تمنا پیدا ہوگی کہ جس طرح اصغر ندیم سید نے اس طرح گھما پھرا کے زگ زیگ کر کے ماضی کے تناظر میں آج کے پاکستان کے بارے میں سارا سچ بول دیا ہے, تو میں بھی بول دوں. تو میں کوشش کرتا ہوں, لیکن آج ذرا آپ احتیاط کیجیے. کیا آج کا خاص طور پہ کرنٹ افیئرس کا ٹی وی اینکر یا جنرلی ٹیلی ویژن پہ اپیئر ہونے والے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں؟ تو یہ توثیق صاحب نے بہت ہی خطرناک سوال کیا. دیکھیں, جو میڈیا ہے نا, میڈیا یہ آپ کی سوسائٹی کا آئینہ ہے. اٹس اے مرر آف یور سوسائٹی. جو آپ کی سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہی آپ کو میڈیا میں نظر آئے گا. کچھ چیزیں نظر نہیں آتی, کچھ آ جاتی ہیں. اب میں غلط بیانی تو نہیں کروں گا, لیکن میں اپنے کچھ ایسے کولیگس کو بھی جانتا ہوں جو جس اخبار میں کام کرتے ہیں وہ اس اخبار کو بھی نہیں پڑھتے, اور جس ٹی وی چینل میں کام کرتے ہیں اس ٹی وی چینل کا جو مین بلیٹن ہے, نیوز بلیٹن, وہ بھی نہیں سنتے. تو کام کیسے کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا پہ زیادہ چلتے ہیں, لیکن اس کا پھر ان کو نقصان ہوتا ہے. ہمارے وہ کولیگس جن کا اخبار کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے, تو ان کی گفتگو میں, ان کے سوالات میں, ان کی صحافت میں آپ کو فرق نظر آئے گا. ٹھیک ہے, اس لیے وہ لوگ جو صرف سوشل میڈیا کوئی سمجھتے ہیں کہ یہی انفارمیشن کا سب سے بڑا سورس ہے, اور اس وقت بھی آپ کو ہال میں کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے جو آئی فون اور موبائل فون ہیں ان کے ساتھ وی آر پلینگ ود دیم. تو بالکل کریں. ایک بات میں آپ کو یاد رکھیں, میں بہت ایک چھوٹا سا آدمی ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, کتاب کا کوئی متبادل نہیں ہے. کتاب جو ہے نا, کتاب, اور اسی لیے میں ان کو پتہ ہے میں نے آج ایک بہت دوسری جگہ پہ, ایک بڑی ضروری جگہ پہ پہنچنا ہے, لیکن میں اس کے باوجود یہاں پہ آیا ہوں. ضروری جگہ کی وضاحت کر دیں. وہ بہت ہی ضروری ہے, لیکن میں نے سمجھا کہ یہ زیادہ ضروری ہے, اس لیے میں ادھر آ گیا. اس لیے کہ اس ایونٹ کا تعلق, اس لٹریچر فیسٹیول کا تعلق کتاب سے ہے, ادب سے ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قوم کے جو نوجوان ہیں ان کا کتاب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے, تو وہ قوم جو ہے اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, لیکن الٹیمیٹلی وہ قوم سروائیو بھی کرتی ہے, اور اگر کتاب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جائے تو وہ ملک بھی مضبوط ہو جاتا ہے. اس لیے ادھر جو نوجوانوں کی ایک اتنی بڑی تعداد موجود ہے نا, یہ ادھر اسی لیے آئے ہیں نا کہ ادب کے بارے میں, کتاب کے بارے میں گفتگو سننے آئے ہیں. ان کا بھی سب کا مستقبل روشن ہے, اور یہ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا بھی مستقبل روشن ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے والدین کا اور ان کے اساتذہ کا کہ جن کی تربیت کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ان کے لیے تعریف. اچھا, آپ کے بارے میں ایک بات بہت کہی جاتی ہے کہ آپ کی یادداشت بہت مضبوط ہے. مطلب جیو ٹی وی یا جس بھی ادارے کے لیے آپ نے کبھی کام کیا تو ہوتا ہے کہ جی اچھا آج کا شو ہے تو وہ نکالو, وہ
فلانا پولیٹیشین یا فلانا اینتھروپولوجسٹ وہ آیا تھا, اس نے یہ بات کی تھی, تو آپ کے کولیگز کہتے ہیں نہیں میر صاحب وہ تو 2017, آپ کہتے ہیں نہیں 2018 میں آیا تھا, کووڈ سے فوراً پہلے کا 1 سال. آپ کی میموری کو کوٹ کیا جاتا ہے آپ کے آرکائیوز کے اندر, اس کے بارے میں کچھ بتلائیے. اور ساتھ یہ بھی کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ 36 سے 48 گھنٹے بنا سوئے نان سٹاپ کام کر لیتے ہیں, یہ کیسی؟ یہ ویسے تھوڑی سی پرانی بات ہو گئی. اب یہ گولی سے پہلے کی ہے؟ نہیں, گولی کے بعد. یہ گولی سے پہلے کی ہے. اس طرف نہ جانا یار پلیز. کیا دیکھیں, یہ جب 2009 میں اسرائیل نے حملہ کیا غزہ پہ, تو میں کسی طریقے سے غزہ پہنچ گیا. تو میرا جو ساتھ کیمرہ مین تھا وہ نہیں پہنچ سکا. وہ بڑی لمبی کہانی ہے ہم کیسے پہنچے. تو اب وہاں پہ میں ہی کیمرہ مین ہوں, اور میں ہی اینکر ہوں, اور میں ہی رپورٹر ہوں, اور میں ہی پروڈیوسر ہوں. ون مین شو. کوآرڈینیشن بھی میں نے کرنی ہے, اور پروگرام بنا کے میں نے بھیجنا بھی ہے, سارا میں نے کرنا ہے. تو اب ٹائم ڈفرینس بھی تھا, تو میں دن کے وقت سارا دن جو ہے وہ غزہ اور اسرائیل کے بارڈر پہ اسرائیلی ٹینکوں سے آنکھ مچولی کھیلتا تھا, اور فوٹیج تیار کی, سب کچھ کیا. اس کے بعد پھر واپس آنا, پھر وہاں پہ ایک نیوز ایجنسی تھی AP, اس کے ساتھ بیٹھ کے ایڈٹ کروانا, اور پھر اس کے بعد اس کو بھیجنا. اس میں وہ بھیجنے میں جو ٹرانسفر ہوتی ہے نا فوٹیج آپ کی, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو وہ تقریباً 6-7 گھنٹے اس میں بھی لگ جاتے تھے. اور جب وہ فوٹیج ادھر پہنچتی تھی, ادھر وہ ایئر ہو رہی ہوتی تھی, ادھر میرا دوبارہ کام شروع ہو جاتا تھا. تو میں وہ تقریباً 5-6 دن تک بغیر سوئے مجھے کام کرنا پڑا, کیونکہ میرے ساتھ کوئی بندہ ہی نہیں تھا. اس کی وجہ سے جو میرے کولیگس تھے انہوں نے اس کے بعد مجھے ٹیکن فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا کہ نہیں یہ تو سوتا ہی نہیں ہے, تو اس سے جتنا مرضی کام ہو. تو لیکن اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے, جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کا انرجی لیول کم ہو جاتا ہے. تو آپ ٹارزن تو نہیں ہے نا, ایک خیالی کردار تو نہیں ہے نا, آپ دراصل ایک انسان ہیں. لیکن پھر دوبارہ پچھلے سال جب سیلاب آیا بہت بڑا, تو اس میں جب میں سیلاب زدہ علاقوں میں تھا, تو وہاں پہ دوبارہ پھر یہی والا کام دوبارہ مجھے کرنا پڑا. تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہمارا زلزلہ تھا 2005, اس میں بھی مجھے یاد ہے. تو اس میں آپ نے اپنی انرجی کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے. بہت سے آپ ایسے کام ہیں وہ اگر آپ ان میں اپنے آپ کو نہ انوالو کریں تو آپ کی انرجی جو ہے وہ پریزرو رہتی ہے, اور آپ اس کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. شارع فیصل پہ جب گولی لگی تو وہاں سے آغا خان ہاسپٹل تک کا جو سفر تھا 18 منٹ, پہلی بات یہ بتائیے کہ جب خون کا فوارہ اٹھا اور موت کو اتنے قریب سے دیکھا, تو سب سے پہلے کون یاد آیا, کیا فیصلہ کیا؟ وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی پوری زندگی کی کہانی یہ تو ان 3 سیکنڈ کے اندر آپ کے سامنے گھوم جاتی, کیا ایسا ہوا تھا؟ یہ سب کلیشے پر. بھائی میں اس کا جواب تو دے سکتا ہوں, لیکن وہ انکل کھڑے ہیں دیکھو وردی والے, وہ دیکھو وہ ٹریفک پولیس. اچھا وہ ٹریفک پولیس والے آپ کے فین ہیں. میں بار بار توصیق بھائی کو اس لیے ذرا سینسٹائز کر رہا ہوں کہ میرے لیے تو حالات خراب ہیں, کہ اپنے لیے پتہ نہیں کیوں تم حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. تو ان چیزوں کو اوائڈ کر کے بھی آپ اچھی ڈسکشن کر سکتے ہیں. نہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو کیا یاد, اب جب موت کو قریب سے دیکھا تو کہ کون یاد آیا؟ دیکھیں ایک تو بڑا پرسنل سوال ہے. ایک تو جو فلموں کے مناظر ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہے. فلم میں لگتا ہے گولی لگی اور خون کا فوارہ ایسے نکلا, اور اسکرین پہ بھی خون کے قطرے آ کر آپ گر جاتے ہیں. لیکن جب آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, جب گولی آپ کے جسم میں پیوست ہوتی ہے تو وہ بہت گرم ہوتی ہے. فوری طور پہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی کسی نے سوئی چبو دیا آپ کو, ٹھیک ہے نا, اور وہ کیونکہ بہت گرم ہوتی ہے تو فوراً خون نہیں نکلتا, خون تھوڑی دیر بعد نکلتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ میں پہلے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں.
محبت کے زخم میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں محبت کے زخم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو تو یہ زخم بہت دفعہ لگے ہیں. ایکسپیرینس ہے. آپ اپنا بتا رہے ہیں, میں اپنا بتا رہا ہوں. اچھا لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ چیز کر رہے تھے شارع فیصل پہ اور مسلسل گولیاں چلا رہے تھے, تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ تم نا لیاقت میڈیکل ہاسپٹل نہ جانا, یہ وہاں پہ اندر آ جائیں گے, تم آغا خان لے کے جاؤ. تو آغا خان ذرا دور تھا, تو جب ہاسپٹل پہنچے تو اندر انٹرنس پہ داخل ہونے کے لیے ایک یو ٹرن آتا تھا. جب وہ یو ٹرن آیا تو گاڑی آہستہ ہو گئی, گاڑی کے شیشے ویشے ٹوٹ گئے ہوئے تھے, گولیاں اتنی مار چلائی انہوں نے. تو اس یو ٹرن پہ ایک ہاتھ اندر آیا ایسے ٹوٹی ہوئی کھڑکی میں سے, فرشتے کا. ہاں, اور وہ فرشتہ جو ہے وہ اس کا ہاتھ اندر آیا, اس میں پسٹل تھا, اور وہ ایسے اس نے نشانہ لیا میرے سر کا. تو میرے تو بالکل نہتا تھا نا, تو میں ایسے پیچھے ہوا اپنے آپ کو بچانے کے, تو یہ یہاں پر اس نے ڈرل کر کے چلایا جاتا, تو فوراً آنکھوں میں کیا سامنے اندھیرا چھا گیا. ٹھیک ہے, اب جب وہ اندھیرا چھایا تو وہ جو 5-6 سیکنڈ تھے, ان 5-6 سیکنڈ میں جو مجھے یاد ہے, جو بڑی پرسنل سی بات ہے لیکن کیونکہ آپ نے سوال, میں نے صرف ایک چیز سوچی. میں نے کہا او یار میری بیٹی جو ہے وہ تو ابھی تھوڑے دن پہلے گئی ہے, اس کا ایڈمیشن ہوا ہے برین مار یونیورسٹی میں, تو اب میں مر جاؤں گا, تو یہ اس کو بیچاری کو وہ یونیورسٹی بھی چھوڑنی پڑے گی, دوبارہ ٹریول کر کے پاکستان واپس آنا پڑے گا, یہ تو بڑا پرابلم ہو جائے گا اس کے لیے. تو میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. اینڈ دا مین وائل آئی لاسٹ مائی سینسز, میں بے ہوش ہو گیا. اور جب 2-3 دن کے بعد مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں بول نہیں سکتا تھا, لیکن میں نے بڑی مشکل سے, وہ انٹینسو کیئر ICU تھا, تو میں نے نرس کو یہی پوچھا, میں نے اس کو بڑی مشکل سے میں نے پوچھا کہ میری بیٹی کو تو نہیں نا پتہ چلا. اس نے کہا سر یہ تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا, تو اس بیچاری کو بھی پتہ چل گیا ہوگا. تو وہ اس وقت جو ہے نا وہ مجھے صرف بیٹی کا خیال ہے, اور کسی کا خیال نہیں آیا, اس پہ کسی کو مائنڈ کرنے کے لیے. آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں تو پھر آپ کو موت سے ڈرنے لگتا. تو موت جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں, موت تو کئی دفعہ بالکل سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. موت نے تو کئی دفعہ ناچنا بھی شروع کر دیا میرے سامنے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ڈانس آف دا ڈیتھ, یہ محاورہ ایسے نہیں کسی نے بنایا, کچھ سوچ سمجھ کے بنایا. اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ لبنان میں, لبنان اسرائیل وار کے دوران, وہاں پہ ہمیں غلط فہمی میں گرفتار کر لیا گیا. ہمیں جس انہوں نے جا کے سیل میں ڈالا, مجھے اور میرے کیمرہ مین کو, اس پہ اسرائیل کی بمباری شروع ہو گئی. تو وہ جب وہ چھت ٹوٹ کے نیچے گرنا شروع ہو گئی تو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی. تو وہ جو تھے جنہوں نے ہمیں گرفتار کیا تھا, حزب اللہ والے, انہوں نے کہا تم تو مسلمان لگتے ہو. میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا تم نے پوچھا ہی نہیں, تم نے سیدھا ہی لا کے بند کر دیا. اچھا انہوں نے ہمیں اس لیے پکڑ لیا تھا کہ ہم وہ جو جہاز بمباری کر رہے ہیں ہم ان کی فوٹیج بنا رہے ہیں, ان کی فلمنگ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ پاگل پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. تو انہوں نے پھر ہمیں چھوڑ دیا. اسی طرح غزہ میں بھی اسرائیلی ٹینک جو ہے وہ ان کو فلم کرنا بڑا مشکل کام تھا. تو ایک دن وہ میرا ایک جو وہاں پہ گائیڈ تھا, ایک لوکل پیلسٹینین تھا, تو مجھے بہت ہی قریب لے گیا. وہ اتنا قریب لے گیا, اچھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ بالکل ساتھ ہی دیوار کے پرے ٹینک ہی ٹینک ہے. تو وہ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اٹھاتا ہوں اور دیوار کے اس طرف ٹینک ہے اور تم فلم بنا لو. میں جناب میں نے کہا وہ ٹینک ہے تو کوئی بات نہیں بنا لیتا ہوں. میں جیسے ایسے ہوا اور میں نے کیمرہ آن کیا تو اس نے دو راکٹ مارے, ادھر سے گیا ہے کدھر سے, اور میں پیچھے گر گیا. تو وہاں پہ بھی بچ گئے. تو اللہ میاں نے وہاں بھی بچا لیا, یہاں بھی بچا لیا. تو موت جو ہوتی ہے نا وہ جب بار بار آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے. جس جوانی کے زمانہ جو تھا آپ کا, جب آپ لاہور میں
लड़कपन से जवानी और अपनी सहाफ़त की उस सैलाब के अंदर बहने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त हबीब जालिब, फैज़ अहमद फैज़, अहमद रशीद, ये वो नाम थे जो कि इंस्पिरेशन बने आपकी जनरेशन के लिए। हमें उसके बारे में कुछ बताइए, ख़ासतौर पे जालिब साहब के साथ आपका बहुत ही, आप हमने सुना है कि वो मोटरसाइकिल पे आपके पीछे बैठ के मैडम नूर जहाँ से कहीं फैज़ साहब तो पता नहीं मुस्तफ़ा कुरैशी और कहाँ कहाँ पर लेके जाया करते थे। तो ये जो आपने उस वक्त इतने बड़े बड़े ब्रेन्स, इतने बड़े बड़े फ़िक्र अंगेज़ लोगों के लिए जो बाइकिया का काम किया, उसके बारे में कुछ ये आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना बाइकिया का, मुझे इस पर फ़ख्र है। मैं जो हबीब जालिब साहब हैं, मैं उनका ड्राइवर था भाई, सीधी सी बात है। और ड्राइवर किस, मेरे पास तो मोटरसाइकिल थी, गाड़ी तो है नहीं थी। तो उनके साथ मेरा एक ताल्लुक़ था, वो हमारे घर आया करते थे, मेरे वालिद साहब से उनका ताल्लुक़ था। तो जालिब साहब क्या करते थे कि हमारे अखबार के दफ्तर आ जाते थे आके, तो अब सबको पता चल जाता था कि ये हामिद मीर साहब का मेहमान आ गया। वो उसको ला के बैठा देते थे। मेरी मीटिंग हो रही होती थी रिपोर्टिंग सेक्शन में, मैं उधर से फारो होकर उनके पास जाता था। वो कहते थे अच्छा हाँ भी तेरी आज पहली असाइनमेंट कितने बजे है? मैं कहता था जालिब साहब 12:30 बजे। अच्छा इस वक्त क्या टाइम है? मैंने कहा जी 10:30। तू मुझे शालू स्टूडियो छोड़ा। मैं उनको बिठा के छोड़ा था। फिर रात को उनका फ़ोन आता था, लेट नाइट, तू घर कितने बजे जाएगा? मैंने कहा जी इतने बजे। वगैरह उधर से उठाता जा। तो ये देखे, वो कोई उनको मान था मेरे पे, तो मुझे कहते थे ना, वरना मैंने तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। बहुत सी गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले भी उनके लिए ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तैयार थे, बिल्कुल, लेकिन वो नहीं करते थे, उनको सब शौक तकलीफ नहीं करते थे। तो इसलिए ये जो हमारे बुजुर्ग थे, इनके साथ जो हमने वक्त गुजारा, उनसे बहुत कुछ सीखा, झिड़कियाँ भी खाई, डांट डपट भी बहुत हुई, लेकिन वो आजकल काम आ रही है बहुत। जालिब साहब से क्या चीज़ सीखी जो आज तक नहीं भूले? जालिब साहब से मैंने ताकतवर लोगों के मुंह पे उनके साथ बदतमीजी करनी सीखी। और मैंने उनकी ऐसी बदतमीजी देखी हुई है जो मैं बयान नहीं करूँगा यहाँ पे, कि जिस पे मैंने प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा जालिब साहब ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया आपने? उसने कहा ये इसी काबिल है, मैंने तो मर जाना है, ये मरते दम तक याद रखेगा कि मैंने इसके साथ ये किया। ऐसे लोग। लेकिन एक चीज़ और भी, जालिब साहब जो हैं वो, क्योंकि हमें अपने छोटे बच्चों की जगह पर रखते थे, ये एक ऐसी बात है जो बड़ी पर्सनल है, लेकिन मैंने कहा आपको ये भी बता दूँ, शायद आपके काम आ जाए, कि वो उनके कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद नहीं था, वो एक खुली किताब थे। तो कुछ लोगों के पास वो जाते थे, मुझे कहते थे छोड़ाओ फलां जगह पे, छोड़ाओ फलां जगह पे। तो जो हमारी आंटी होती थी, उनकी जो बेगम साहबा थी, वो भी पंजाबी की शायरा थी, वो मेरे साथ थोड़ा लड़ती रहती थी कि बेटा तू अपने अंकल को ख़राब ही करेगा, मार के छटेगा नहीं। एक दिन मैंने पूछा कि आप ये बात क्यों करती हैं? उन्होंने कहा 10 बीमारियां लगी हैं, फिर उत्थे जाता है तो फिर वही काम करता है जिस काम तो डॉक्टर ने मना किया है, पीना पिलाना। हाँ। तो एक दिन मैंने उनको शिकवा किया कि आप मुझे कहते हैं कि फ़लाँ जगह छोड़ के आओ, मैं आपको छोड़ने तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़मीर की खलिश का शिकार हूँ। होगा गड्डी रोक। गड्डी रोकी मैंने, मोटरसाइकिल की, मैं गाड़ी रोकी। होगा तेरी आंटी से तेरी कब मुलाकात हुई थी? मैंने कहा जी रात को जब मैं छोड़ने गया था तो आप अंदर चले गए, तो उन्होंने मुझे काफ़ी 10-15 मिनट तक मेरी क्लास ली है। उन्होंने कहा अच्छा बेटा वो भी सही करती है, ठीक है, लेकिन अब तेरा जो ज़मीर है ना, जिसकी खलिश ने तुझे बड़ा परेशान किया हुआ है, उस खलिश को दूर करने के लिए एक बात याद रखना, ये जो काम मैं करता हूँ ये तूने कभी नहीं करना। अब कायम रहेगा इस बात पे? अच्छा नहीं कायम।
تو یہ ایک انہوں نے وہ میں نے کہا نا انرجی سنبھال کے رکھنی چاہیے, تو اس کا تو کچھ کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے, انرجی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. بہت عرصے پہلے آپ سے پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کب کی ایک ملاقات میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ فیض صاحب سے اتنا مجھے ملنے کا, ان سے ان کی فکر سے استفادہ کرنے کا ڈائریکٹلی موقع نہیں ملا, وقت نہیں ملا. فیض صاحب کی صاحبزادی ہماری استاد مریضہ ہاشمی صاحبہ بھی یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں. وی آر سو ویری آنرڈ کہ اس آپ نے وقت نکالا. یہ بتائیے کہ کیا فرق ہوتا ہے جو فیض احمد فیض, حبیب جالب, ان جیسے لوگوں کی فکر کو آپ کتاب کی صورت میں پڑھیں تو وہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے جو ان پرسن ملاقات میں ہوتا ہے اور اس میں نہیں ہوتا؟ مطلب کیا کافی نہیں ہے کہ فیض کو ہم نے پڑھ لیا, کیا کافی نہیں ہے کہ جالب کو ہم نے پڑھ لیا, کہ ملنا ضروری وہ کیا چیز ہوتی ہے جو ایسے لوگ آپ کو ذاتی ملاقات میں دین کر رہے ہوتے ہیں جو کتاب کی صورت میں نہیں مل رہا ہوتا؟ دیکھیں فیض صاحب کے ساتھ تو میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا, کالج میں تھا میں. جالب صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات اور طرح کے تھے. ہم ان کو زبردستی پاک کیا اس سے اٹھا کے لے آتے تھے اپنی گورنمنٹ کالج لاہور کی کینٹین پہ, ان کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے. لیکن فیض صاحب جو ہیں وہ زیادہ تر پاکستان میں نہیں تھے اس زمانے میں, جنرل ضیاء کے دور میں, تو ہم تو اسی دور میں تھے. تو مجھے صرف ایک دفعہ کا ایک واقعہ یاد ہے کہ جو کسی طریقے سے ہم 4 لڑکے موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے ہم ان کے پاس پہنچ گئے اور ٹائم بھی طریقے سے لے ہی لیا اور ان سے کہا کہ ہی واز ویری کائنڈ کہ انہوں نے ٹائم دے دیا, ہمیں مل لیا. اب جناب 4 لڑکے ہیں, 4 نوجوان جو جنرل ضیاء الحق کی حکومت سے سخت نفرت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں پاکستان میں انقلاب آئے. اب ہم چاروں جو ہیں ہم ان کے پاس گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر انقلاب نہیں آ رہا پاکستان میں, وہ طریقہ بتائے کہ انقلاب آ رہا ہے. انہوں نے سگریٹ کا کش لگایا, دھواں اڑایا. کس نے بھیجا تمہیں یہاں پہ؟ ہم نے کہا نہیں سر ایسی بات نہیں ہے, ہم آپ کی شاعری سے بڑے متاثر ہیں, ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں. کہاں پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا جی گورنمنٹ کالج. اس وقت وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نہیں, گورنمنٹ کالج لاہور تھا. اچھا میں بھی وہیں سے پڑھا ہوں. اچھا تو برخوردار ایک کام کرو, اپنی تعلیم پہ توجہ دو, ٹھیک ہے. پہلے جو تم پڑھ رہے ہو اس میں اچھے نمبروں سے پاس ہو, والدین کو خوش کرو, پھر آنا, پھر میں تمہیں بتاؤں گا انقلاب کیسے آتا ہے. یہ انقلاب جو ہے یہ انقلاب اس وقت آتا ہے جب آپ کے پاس علم ہو. پہلے علم حاصل کرو, ورنہ اس طرح انقلاب کے چکر میں نہ پڑو. لیکن جب وہ پھر تو دوبارہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی. تو کافی سال کے بعد جب میں صحافی بن گیا, پروگرام کرتا تھا, سب کچھ, تو 2007 میں ایک دفعہ جناب احمد فراز صاحب جو ہے ان کے ساتھ بھی ہماری بڑی نیاز مندی تھی, ان کو پروگرام میں بلا لیا جو آپ کا اس سیشن کا آخری پروگرام تھا. وہی میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ بزرگ جو ہے نا, ہمارے جو بزرگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق رہا ہے, وہ انہوں نے جو وہ کرتے تھے ہم وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی میرے شو پہ جو میں یہ رپیٹ نہیں کروں گا. ہاں وہ سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. وہ آن ایئر چلی گئی. تو مجھے ایک طاقتور ادارے کے جو سربراہ تھے انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے ہوا, یہ تو ریکارڈڈ پروگرام نہیں تھا. میں نے کہا جی ریکارڈڈ تھا. تو یہ بات کیسے چلی گئی؟ میں نے کہا یہ احمد فراز نے کہی تھی, میں احمد فراز کو کیسے کاٹ دوں؟ انہوں نے میرے پہ بین لگا دیا. تو اس کے بعد فراز صاحب جو ہے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بین ان کی وجہ سے لگا ہے. تو جب ہم سڑکوں پہ آ گئے, موومنٹ چل رہی تھی, لارج موومنٹ شروع ہو گئی, تو فراز صاحب جو ہیں وہ دسمبر کی سخت سردی میں بھی ہمارے پروٹیسٹ کیمپ میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. اور میں ان سے کہتا تھا بھائی آپ جائیں, فراز صاحب آپ جائیں. کہتے تھے نہیں, اب تم پر پابندی لگوائی ہے تو پابندی ختم کروا کے ہی جاؤں گا. اور پھر یہ ہوا کہ جس آدمی نے مجھ پر پابندی لگائی تھی 17 اگست 2008 کو اس نے حکومت سے استعفیٰ دیا, یعنی کہ مشرف صاحب, اور 18 اگست کو فراز صاحب اس دنیا سے چلے.
پابندی ختم کروا دیا گیا. حامد یہ بتائیں کہ ایز اے ٹی وی اینکر اور ایز اے کرنٹ افیئرس پولیٹیکل ٹی وی اینکر، ہاؤ ڈو یو انشور کہ آپ کا ذاتی باعث ناظر تک نہ پہنچے؟ دیکھیں، ایک یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جرنلسٹ جو ہے نا اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے. تو میں اس فلسفے پہ یقین نہیں رکھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جو جرنلزم پڑھی ہے اور سیکھی ہے اور جس کو پریکٹس کیا ہے، اس میں آپ نے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنی ہے نا. آپ نے سچ کا ساتھ دینا ہے. تو آپ خود ہی مجھے بتائیں کہ میں سچ اور جھوٹ میں نیوٹرل کس طرح بناؤں. مجھے تو سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو ود دی پیسج آف ٹائم جب میں نے جرنلزم شروع کی تو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ تھی جنرل ضیاء کی. تو اس وقت جو ہمارے بزرگ تھے احمد بشیر صاحب، بشرا انصاری کے والد صاحب، وہ خود بھی ایک کالمسٹ تھے اور ان پر پابندی لگی ہوئی تھی. وہ پین نیم سے لکھتے تھے، کبھی بلے شاہ کے نام سے، کبھی دلہ بھٹی کے نام سے. انہوں نے ہمیں ایک چیز سمجھائی. انہوں نے کہا بیٹا آپ ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ میں نیوٹرل نہیں بن سکتے. اگر آپ نے جرنلزم کرنی ہے تو آپ کو ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، خواہ وہ کتنی گندی ہے، کتنی بری ہے، کتنی کرپٹ ہے، اسی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اگر نیوٹرلٹی کرو گے تو یہ جرنلزم سے دھوکہ ہے. تو یہ جرنلزم کیا ایکٹیویزم ہوگا؟ پاکستان جیسے ملک میں جرنلزم اب کیا ہے؟ ایکٹیویزم. یا نا مجھے بتائیں کہ کوئی شریف آدمی جو ہے، وہ برا نہ بنائیے گا میری بات کا، ویسے وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو کہے گا کہ تم جا حامد میر بن جا جا کے گولیاں کھا، گڈی تھلے بم لوا ہے. اور کل میں نے بتایا یہیں پہ کہ صرف پچھلے 2 سال میں پاکستان میں صحافیوں پہ 248 حملے ہوئے، 11 صحافی قتل ہو چکے ہیں. آج تک ہمارے کسی جو ساتھی ہمارا قتل ہوا ہے اس کا کبھی قاتل نہیں پکڑا گیا. تو اتنا ڈینجرس پروفیشن ہے. اس کے باوجود اگر کچھ لوگ ابھی بھی جرنلزم کر رہے ہیں، صحیح والی جرنلزم، وہ دوسری والی نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا. تو یہ ایکٹیویزم ہی ہے نا. آپ کے پاس ایک موقع آیا تھا برمنگھم کے ہسپتال میں جب آپ کے بیٹے عرفات اور آپ کی بیگم کے ساتھ آپ نے مشورہ کیا تھا کہ میں یہاں علاج کے لیے آیا ہوں اور اگر میں یہاں پہ ایک کتاب لکھ جاؤں تو ہم ساری زندگی اس کے ملینز آف ڈالرز کی روائلٹی کھائیں گے اور مجھے آفر ہے کہ مجھے یہاں کی نیشنلٹی مل جائے، میں کبھی پاکستان واپس نہ جاؤں، تو پھر کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، یہ پھر وہی بات آ گئی نا کہ آپ نے اپنے بزرگوں سے کیا سیکھا. ٹھیک ہے نا. ہمارے جو بزرگ ہیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، بہت سے لوگ، ان کو پاکستان کی جو ریاست ہے اس نے کہا جی یہ غدار ہیں، یہ وطن دشمن ہیں. لیکن انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف کبھی کسی سازش کا حصہ بننے کی کوشش نہیں کی. تو جب میں بہت زیادہ زخمی تھا اور میرے جسم میں جو گولیاں تھیں وہ نہیں نکل رہی تھیں تو میں باہر گیا. ملالہ یوسفزئی نے کہا جی کہ وہ برمنگھم ہاسپٹل ہے، اس نے مجھے میری اچھی ٹریٹمنٹ کیا، آپ بھی ادھر ہی آ جائیں. تو ایکچولی شی فکس دیٹ اپوائنٹمنٹ. میں ادھر گیا. وہاں پہ میرے پاس ایک بہت بڑے پبلشنگ کمپنی کا بندہ آ گیا اور انہوں نے کہا جی یہ کتاب لکھنی ہے، ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں. مجھے کانٹریکٹ بھی آفر کر دیا، پیسے بہت زیادہ لے رہے تھے. میں نے کہا میری تو حالت ایسی ہے کہ میں فی الحال لکھ نہیں سکتا، میں 3-4 مہینے کے بعد لکھ پاؤں گا. میں نے کہا نو پرابلم، وی نو یور اسٹوری. ہم خود ہی لکھیں گے، آپ کو لا کے دکھائیں گے، آپ اس کو اپروو کر دیں گے، ہم اس کو چھاپ دیں گے، پیسے آپ کے ہو جائیں گے. میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا یہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. اور انہوں نے مجھے کچھ مثالیں بھی دی. تو اب جو وہ مجھے سمجھ آئی، وہ جو کتاب مجھ سے لکھوانا چاہ رہے تھے وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جی اس پہ فلاں ادارے نے حملہ کیا، اس نے اس کو قتل کرانے کی کوشش کی، یہ کیا وہ کیا. تو میں نے اس کو کہا بھائی میری کسی ادارے سے یا میری اپنے ریاست کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، کچھ انڈیویجول کے ساتھ لڑائی ہے.
یہ ساری لڑائی ہے ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کی لڑائی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کی لڑائی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ قائد اعظم محمد علی جناح یقین رکھتے تھے. تو ہم قائد اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم قائد اعظم کے پاکستان کو تباہ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم کانسٹیٹیوشنلزم کے حامی ہیں. تو آپ کس طرف چل پڑے ہیں؟ کس طرح کی کتاب آپ اسے لکھوانا چاہتے ہیں؟ وہ پیسے بڑے آفر کر رہا ہے اسے، آپ سوچ لیں. تو وہاں پہ پھر میرا جو بیٹا ہے اس نے انٹرویو کیا، اس نے کہا پاپا اگر آپ نے یہ کتاب لکھنی ہے، پیسے کمانے ہیں، پیسے آپ کو بہت مل جائیں گے، ادھر آپ کو ریزیڈنسی بھی مل جائے گی، تو ٹھیک ہے اگر آپ نے پاکستان واپس نہیں جانا. میں نے تو واپس جانا، میں نے واپس جانا ٹھیک ہے. تو لیکن آپ یاد رکھیں آپ واپس نہیں جا سکیں گے. میں نے کہا یار تم بات تو صحیح کہتے ہو. تو کبھی باپ جو ہے وہ بیٹے کو سکھاتا ہے، کبھی بیٹا بھی باپ کو سکھا رہا ہے. تو اس دن مجھے بیٹے نے سکھایا کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے پاکستان ہمارا ملک، جب نے واپس جانا ہے تو یہ جو سازش ہے اس کا حصہ نہیں بننا. میرے صاحب یہ بتائیں کہ کبھی اگر پاکستان کا مقدمہ لڑا گیا تو کیا صحافت بھی کٹہرے میں کھڑی نظر آئی؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ جو صحافت ہے وہ آپ کی سوسائٹی کا آئینہ ہے. تو صحافت بھی جو ہے اس کو آپ ریاست کا چوتھا ستون کہتے ہیں. تو اگر ریاست جو ہے اس کی عمارت جو ہے وہ کانپ رہی ہے، ہل رہی ہے، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کمزور ہو رہی ہے، دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، اور چھت کا پلستر اکھڑ کے نیچے گر رہا ہے، تو 4 پلرز میں ایک پلر صحافت بھی ہے نا، تو یقیناً اس میں اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو کردار ہوگا. لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا بطور ایک صحافی، کہ جب جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگایا تھا اور پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس نافذ کیا تھا تو صحافیوں نے اس کی مزاحمت کی. جب یحییٰ خان نے یہی کام کیا، مزاحمت کی. ضیاء الحق نے کیا، مزاحمت کی. ٹھیک ہے، پرویز مشرف نے یہی کام کیا، مزاحمت کی. کیوں کی؟ اس لیے کہ ہمارے جو بزرگ تھے ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان ایک سیاسی اور جمہوری عمل کی پیداوار ہے، اور پاکستان کو مضبوط کرنے کا راستہ جو ہے وہ سیاسی اور جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے ذریعے ہے. تو اسی لیے یہ بات میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جب 1971 میں پاکستان ٹوٹا تو اس وقت پاکستان میں یحییٰ خان کا مارشل لا تھا، اور کچھ اخبارات جو ہیں وہ الٹی سیدھی سرخیاں لگا رہے تھے غلط ملت. لیکن نہ تو پاکستان میں جمہوری ادارے اس وقت مضبوط تھے اور نہ ہی صحافت مضبوط تھی. لیکن جو ہمارے بزرگ اس وقت زندہ تھے انہوں نے اپنے طور پہ مزاحمت ضرور کی. تو بطور آج کے دور کے صحافی کے میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان کی بنیادیں کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا، یقیناً اس میں سیاستدان بھی تھے، اس میں فوجی ڈکٹیٹر بھی تھے، اور اس میں صحافی بھی تھے. لیکن میرا تعلق اس مکتبہ فکر سے، اس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہے جن کو انہوں نے غدار کہہ کے اور یا جیل میں ڈال دیا یا پابندیاں لگا دی. لیکن آج وہی لوگ جو ہیں، ان کی اولادیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں، پاکستان کی سلامتی کا اصل راستہ یہ ہے کہ یہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اور بہت سے جو ڈکٹیٹر ہیں ان کی اولادیں جو ہیں وہ آج بحالی جمہوریت کی تحریک چلا رہے ہیں. نام نہیں لوں گا میں. ہمیں پیر کا کوئی ایسا فیصلہ جس پہ اس کو آج بھی ریگریٹ ہو؟ مجھے ریگریٹ کسی چیز پہ نہیں ہے، بالکل بھی کسی چیز پہ ریگریٹ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں مزید اچھے انداز سے کر سکتا تھا لیکن مجھ سے نہیں ہوئے. بس ہاں وہ ایک دفعہ مجھے موقع ملا کہ نیلسن منڈیلا کا انٹرویو کا مجھے موقع ملا. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا آپ نے اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا. میں کہتا ہوں یار وہ میری سٹوری تھی اور نیلسن منڈیلا کا انٹرویو کرنا میرا خواب تھا. تو جب میں 1995 کی بات ہے، میں جب اس کے سامنے اپنے
خواب کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا, تعبیر کے سامنے, خواب کی تعبیر کے سامنے. تو مجھے نا میں نے یہ فوکس نہیں کیا, مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ آدمی 27-28 سال جیل میں گزارنے کے بعد آیا اور اس کو ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بنا کے تو ایک کامن ویلتھ کانفرنس میں بھیج دیا گیا ہے, اور اس کا انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں وہ نالج نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو میں نے جو ان کے ساتھ انٹرویو شروع کیا تو مجھے یہ ریئلائزیشن نہیں تھی کہ یہ ابھی ان کو نہیں پتا کہ پاکستان اور انڈیا کے پرابلمس کیا ہیں, تو ایران اور پاکستان کا کیا مسئلہ ہے. تو میں انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں ان کو سوال کرنے شروع کر دیے, اس میں میرا بڑا ٹائم ضائع ہو گیا. اور پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ تو روٹین کا ایک انٹرویو کر رہے ہیں میرے. اس نے مجھے خود ہی بتا دیا, وہ اتنا بڑا آدمی تھا. اس نے کہا کہ یار میں تو 28 سال بعد جیل سے نکلا ہوں, مجھے نہیں پتا یہ جو تم بات چیت کر رہے ہو, یہ کشمیر انڈیا پاکستان, یہ میرے سے میرے بارے میں پوچھو, وہ میں بتا دوں گا میرا جیل میں ٹائم کیسے گزرا. تو یہ کرتے کرتے نا وہ ٹائم تھا تھوڑا سا وہ ختم ہوا. پھر میں نے ایک اور ایکسٹینشن لی, ٹائم میں 10 منٹ کا اور اضافہ کروایا. وہ میرے سے صحیح طرح ہو نہیں سکا وہ انٹرویو بہرحال, لیکن پھر بھی اس کے باوجود میرا بڑا میں اس کو اپنا ایک بہت بڑا پرائڈ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کا انٹرویو کیا. لیکن اس طرح سے ہوا نہیں, وہ پریپریشن میری ٹھیک نہیں تھی, اور ان کو دنیا کی پالیٹکس کا پتہ نہیں تھا زیادہ. تو یہ ایک ریگریٹ ہے مجھے. کوئی ذاتی ریگریٹ, پرسنل ڈیسیژنس زندگی کے؟ یہ اب آپ مجھے پتا ہے کس طرف جانے کی کوشش. نہیں میں ادھر ہی ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا. میں نے جناب ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک دفعہ میں اخبار میں اپرینٹس یعنی زیر تربیت صحافی جو ہوتا ہے انٹرنشپ میں کر رہا تھا, ساتھ میں ماسٹرز بھی کر رہا تھا. تو مجھے کسی وجہ سے کسی نے کہا کہ تم CSS کر سکتے ہو. نہیں کر سکتے. تو میں نے ابھی اپنا ماسٹرز کا امتحان نہیں دیا تھا. میں نے جناب CSS کی کتابیں کھول لی اور فارم بھر دیا اور میں نے امتحان دے دیا. میں نے CSS کا امتحان دے کے میں پاس ہو گیا. اور اس کے بعد جس کے ساتھ میری یہ شرط لگی, اچھا جو بھی تھی, میں نے کہا سے تو شادی بھی بنتا ہے. ہاں, تو میں نے کہا جی یہ ہے جی CSS کر لیا. میں نے ثابت کر دیا میں کس سے شرط لگی تھی بتائیں؟ میں نے اس کو اٹھا دیا. میں کہا یہ ہے جی آپ کا CSS. کیمرے ٹاک میں ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری جو تھی نا جو کمٹمنٹ تھی, جرنلزم واز ناٹ مائی پروفیشن بٹ اے پیشن. میری اس وقت تنخواہ بہت ہی کم تھی, اور میں اگر CSS کر لیا تھا اور میں جوائن کر لیتا سروس, فیڈرل سروس آف پاکستان, تو اپنا بڑے پیسے مل رہے تھے مجھے, بڑی سہولیات مل رہی تھی ایک دم سے. لیکن آج اگر میں بیوروکریٹ ہوتا تو میں ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا اور میں ایکسٹینشن کے لیے کسی سیاستدان کے گھر کے چکر لگا رہا ہوتا, ٹھیک ہے. تو میں آج بڑا اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہوں, میں اس پہ بڑا فخر کرتا ہوں کہ میں نے وہ CSS کیا اور اس کو پھر رزلٹ کو پھاڑ دیا اور صحافی بننے کا فیصلہ کیا. اور اس میں بڑی مشکلات آئیں, لیکن دیکھیں نا یہ جو مشکلات ہے یہ صرف میری تو نہیں ہے, یہ پاکستان کا ہر دوسرا آدمی جو ہے اس کی یہی مشکلات ہے. اور یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے ان کی کہانی میرے سے بھی زیادہ مشکلات کا شکار ہو, ٹھیک ہے نا. تو ہمارا جو ملک ہے اس میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے زندگی میں کوئی ایسا کام کیا جس میں ان کو افسوس ہے, ٹھیک ہے. لیکن میرا یہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ سے اللہ میاں جو بھی کرواتا ہے وہ صحیح کرواتا ہے. اس میں اگر آپ کبھی کسی کسی امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے, آپ ناکام ہو جاتے ہیں, اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. وہ پھر آپ مزید محنت کرتے ہیں اور مزید آگے چلے جاتے ہیں. کیا آپ کبھی ریٹائر ہونا چاہیں گے؟ کوئی ریٹائرمنٹ پلان ہے؟ ہاں, یہ بڑا اچھا سوال ہے. ہر آدمی کو ریٹائر ضرور ہونا چاہیے, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میرے جو فیلڈ کے لوگ ہیں, جو صحافی ہیں, وہ ریٹائر نہیں ہوتے. اور جن لوگوں نے اصل میں ریٹائر ہونا ہوتا ہے تو وہ تو ایکسٹینشن لے لیتے ہیں ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ. تو
ان کی ایکسٹینشن سے پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے؟ تو لیکن میں جو ہے ایسے اپنے بہت سے ساتھیوں کو جانتا ہوں، سینئر ساتھیوں کو، کہ انہوں نے فیصلہ کیا ریٹائر ہونے کا، ریٹائر ہو گئے، اور ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ کام شروع کر دیا. تو میں نے پوچھا، ہمارے ایک ساتھی ہیں ابھی انہوں نے اخبار کے ایڈیٹر سے ریٹائر ہوئے، ایڈیٹرشپ سے ریٹائر ہوئے، تو ان کو کہا گیا کہ یار اب ایک اور اخبار ہے کہ آپ کالم لکھنا شروع کر دیں. تو انہوں نے کالم لکھنا شروع کر دیا. میں نے ان سے کہا یار آپ کو تو کتاب لکھنی چاہیے، آپ نے کالم لکھنا شروع کر دیا. انہوں نے پچھلے سال کی بات ہے، انہوں نے کہا یار یہ جو ہے نا مسئلہ بڑا ہے، یہ بندہ جو ہے نا اس نے لے لی ایکسٹینشن اور یہ بڑا پرابلم کریٹ کرے گا. تو اگر اس نے لیا ایکسٹینشن تو میں بھی پھر لکھوں گا دوبارہ کالم. تو اگر اس کو تیسری ایکسٹینشن مل گئی تو میں بھی کالم لکھتا رہوں گا، اور اگر ایکسٹینشن نہ ملی پھر میں کتاب کی طرف چلے جاؤں گا. تو صحافی جو ہوتا ہے نا اس کی لڑائی ساری عمر چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، کردار بدلتے رہتے ہیں. لیکن پاکستان جیسے ملک میں کیونکہ مسائل ختم نہیں ہوتے، تو جس صحافی کو طاقتور لوگوں سے لڑائی کرنے کی عادت پڑ جائے، پھر آپ جیسے لوگ ہیں وہ سوال بھی ایسے کریں کہ لڑائی میں کمی کی جائے، مزید اضافہ ہو جائے، تو پھر لڑائی جو ہے جاری رکھنے کے لیے پھر پروفیشن جو ہے وہ اس کو بھی کنٹینیو رکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے ہم کم ریٹائر ہوتے ہیں، وہ اکثر ریٹائر ہو جاتے ہیں. برمنگھم کی آفر تو آپ نے ٹھکرا دی تھی جی کہ کروڑوں روپے مل رہے تھے لیکن آپ پاکستان واپس آنا چاہتے تھے، اور دوسرے الفاظ میں کسی کی لکھی ہوئی کتاب کو انڈورس کر کے آپ اپنا نام دے کر آپ اپنا نام بیچنا اور اپنی کہانی بیچنا نہیں چاہتے. خود کیوں نہیں لکھتے کتاب؟ اگر میں خود کتاب لکھوں تو پھر آپ کہیں گے کہ سارا سچ لکھو، تو سارا سچ میں لکھنے کے لیے تیار ہوں اگر کوئی چھاپنے کے لیے تیار ہو. لیکن دیکھیں یہ ایولیوشن ہے پاکستان میں. ہم انگلینڈ میں تو نہیں نا رہتے، پاکستان میں رہتے ہیں نا، تو یہاں پہ تو ابھی ہم ایک ارتقاء کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. اتنا ہی کافی ہے کہ ادھر لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے، اتنا ہی کافی ہے بھائی، اور لوگ آتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ میرے سے کتاب لکھوائیں اور پھر اس کی پورے پاکستان میں کہیں لانچنگ سیریمنی بھی نہ ہو اور پبلشر بھی جو ہے وہ کسی جیل میں پڑا ہو. لیکن میں جب 2 سال پہلے میرے پہ پابندی تھی، ابھی صرف 2 سال پہلے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس دور میں نہ صرف ٹی وی پہ پابندی لگ گئی، میں پاکستان کی کسی اخبار میں بھی نہیں لکھ سکتا تھا. جب پرویز مشرف کے دور میں پابندی لگی مجھ پہ، اخبار صرف ٹی وی پر پابندی لگی، میں اخبار میں لکھ سکتا تھا. لیکن یہ جو جمہوری دور تھا پچھلا، اس میں ٹی وی پر بھی پابندی لگ گئی، اخبار میں بھی پابندی لگ گئی. تو پھر مجھے باہر کے اخباروں نے کہا تم ہمارے لیے لکھو. میں نے باہر کے اخباروں میں لکھنا شروع کر دیا، واشنگٹن پوسٹ میں، DW میں، انڈیا ٹوڈے میں، ادھر ادھر. تو بہت کچھ لکھا. تو ایک پبلشر جو ہے اس نے وہ جو پابندی کے دور میں نے باہر جو کچھ لکھا، اس نے وہ کہا جی میں یہ چھاپنا چاہتا ہوں. میں نے کہا چھاپ دیں. تو اس نے وہ کلیکٹ کر لی ہے، سب چیزیں کلیکشن کر لی ہے، اس نے ترجمہ بھی کر دیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے. اور اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے سچ بولنا منع ہے. تو لیکن وہ پبلشڈ چیزیں ہیں، تو وہ ایک کتاب تو آئے گی، شاید آ جائے. نام اس کا بڑا خطرناک ہے، سچ بولنا منع ہے. لیکن جس کتاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں میں لکھوں گا ضرور، بشرط زندگی. اور مجھے امید ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اتنا ریزیلینٹ کنٹری ہے، اس ملک کے عوام ان میں اتنی ریزیلینس ہے، اور ہم نے اتنے مشکل ادوار دیکھے ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہم سے زیادہ مشکل ادوار دیکھے ہیں، اور کتابیں لکھ کے لوگ جیلوں میں گئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم بھی ایک کتاب ضرور لکھ دیں گے، وہ باتیں جو میں یہاں پہ نہیں کر رہا وہ بھی لکھ دیں گے، اور کوئی نہ کوئی اس کو چھاپے گا بھی، اور چھاپ کے ہو سکتا ہے ہم جیل میں بھی جائیں. لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے جیل میں جانے سے پاکستان پیچھے نہیں جائے گا، پاکستان آگے جائے گا. پاکستان آگے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ قومیں ترقی کرتی ہیں قربانی سے. تو یہ تو چھوٹی سی قربانی ہے کتاب لکھنا. تو آپ سوال لیں، انتظار کیجئے، پھر لے سوال جلدی لے لیں. جلدی. اچھا، اس جلدی کے اندر جو
पैगाम पिन्हा है उसको समझने की